فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے شاپور واپس لوٹا۔ تیسفون پہنچنے کے اگلے دن سکندر نے دربار کے اختتام پر اجازت مانگ کر چند ماہ کی رخصت طلب کی۔ شاپور نے حیرانی سے پوچھا، خیر تو ہے؟ سکندر مؤدبانہ لہجے میں بولا، حضور کا اقبال سدا بلند رہے۔ غلام اپنے بیٹے کی تلاش میں جانا چاہتا ہے۔ پہلے جنگ شروع تھی، اس وجہ سے غلام نے خداوند فارس کو اپنی ذات پر ترجیح دی۔ اب جب کہ مخالفین نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں تو غلام ذاتی کام کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ ہمیں تمہاری ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ چند دن کی بات قابل برداشت تھی، لیکن اتنے لمبے عرصے کی رخصت ہمیں گوارا نہیں ہو سکتی۔ جیسا خداوند فارس چاہے۔ سکندر نے تکرار سے گریز کیا تھا، لیکن اس کے لہجے میں شامل مایوسی کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ شاپور ہنسا، تم بہرام کو بھی بھیج سکتے ہو، قابل جوان ہے۔ شہ سواروں کا ایک دستہ ساتھ بھیج دو، امید ہے اچھی خبر لے کر آئے گا۔ جو حکم۔ سکندر نے سر جھکا دیا۔ شاپور نے کہا، حکم نہیں مشورہ، اگر مطمئن نہیں تو بے شک خود چلے جاؤ، لیکن یہ خیال رہے تمہارا بادشاہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اسے مخلص محافظ کی ضرورت پہلے سے کئی گنا زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اردو ناول بردہ، قسط نمبر 29۔ سکندر خوش دلی سے بولا، میری زندگی کا مقصد ہی شہنشاہ معظم کی خدمت گزاری ہے، اور یشکر کی تلاش کا کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ سنا ہے تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح اچھا شاہ سوار اور ماہر شمشیر زن تھا۔ شاپور کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ وہ مجھ سے ایک قدم آگے ہی تھا حضور، اور میں مطمئن تھا کہ میری جگہ خداوند فارس کو بہتر محافظ مل جائے گا، لیکن مقدر میں کچھ اور لکھا تھا۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہم اسے ضرور واپس لائیں گے۔ شاپور اسے تسلی دے کر آگے بڑھ گیا اور سکندر اس کے عقب میں چلنے لگا۔ شاپور کو اس کے حرم میں پہنچا کر وہ اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جنگ کے اختتام پر خود یشکر کی تلاش میں جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ شہنشاہ فارس اسے اجازت نہیں دیں گے تو وہ کب کا کسی اور کو بھیج چکا ہوتا۔ رہائش گاہ پر پہنچتے ہی اس نے بہرام کو بلوا بھیجا۔ وہ تمام میرے مخالف تھے اور انہوں نے مجھے پھنسانے کے لیے یہ چال چلی ہے۔ باپ کے استفسار پر قتیلہ سری سے مکر گئی تھی۔ کل ہمارے جانے کے بعد تم اعلان بن ابسا کے گھر کس لیے گئی تھی؟ جبلہ مکمل تحقیق کے بعد ہی اس سے باز پوچھ کرنے آیا تھا۔ اسے متون کرنے گئی تھی کہ میرے بغیر کس طرح وہ اور اس کے ساتھی ناکام لوٹے تھے۔ اسے نصیحت بھی کی کہ اس کے بعد میری مخالفت کی تو نقصان اٹھائے گا۔ جبلہ طنزیہ لہجے میں بولا، جھوٹ بولنا کب سے شروع کر دیا ہے؟ میں آپ سے زبردستی منوا نہیں سکتی، ورنہ حقیقت یہی ہے جو میں بتا چکی ہوں، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ منصوبہ سوچا ہے کہ بنو احمر کے سردار کو قتل کر کے مجھے پھنسا دیں، اور تمہیں پھنسانے کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ جبلہ نے استہزائی لہجے میں کہا، اگر انہوں نے مرنا ہی تھا تو تمہیں قتل کر دیتے، یوں جانے گوانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ مرنے نہیں گئے تھے، مجھے پھنسانے گئے تھے۔ ان کی بدقسمتی کہ ان کی چال انہی پر پلٹ گئی۔ باقی یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان جیسے 4-5 پر قتیلہ اکیلی کافی ہے۔ مجھے کیسے یقین آئے گا کہ وہ تم نہیں تھی؟ وہ ترکی با ترکی بولی، آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ وہ میں نہیں تھی؟ وہ تمہارے گھوڑے کے سوموں کے نشان تھے۔ جو لوگ اتنی بڑی سازش کر سکتے ہیں، ان کے لیے میرے گھوڑے کو ساتھ لے جانا کون سا مشکل کام تھا؟ جبلہ تلخ ہوتا ہوا بولا، تم بس جھوٹ بولنا ہی جانتی ہو۔ دشمنوں سے نبٹنا بھی آتا ہے مجھے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ خیمے سے باہر نکل گئی۔ اس نے باپ سے جانے کی اجازت بھی نہیں مانگی تھی۔ جبلہ کے لیے اس کے بگڑے تیوروں کا اندازہ لگانا ہی مشکل نہیں تھا۔ جبلہ عریسہ کی طرف متوجہ ہوا، سچ بتاؤ، یہ کل رات کتنی دیر خیمے سے باہر رہی تھی؟ عریسہ تھوک نکلتے ہوئے بولی،
سردار چھوٹی بچی ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ پہلے میں ان قبائل کے باسیوں کے افعال دیکھ کر افعال کو غلط سمجھا کرتا تھا، جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیتے تھے۔ جبلہ کا بھیانک چہرہ مزید کری نظر آنے لگ گیا تھا۔ عریسہ خوفزدہ لہجے میں بولی، سردار اس کی جگہ میں معافی کی خواستگار ہوں، نصر کے نام پر اسے معاف کر دو۔ جانتی بھی ہو اس کی حماقت کی وجہ سے بنو نصر پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم بنو احمر کا مقابلہ کر لیں گے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور اس سے پہلے کہ تلوار ملامت سے سبقت لے جائے، مطلب یہ کہ تلافی ممکن نہ رہے، مجھے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ سردار میں رحم کی بھیک مانگتی ہوں۔ جبلہ کے تیور دیکھتے ہی عریسہ گڑگڑائی۔ جبلہ حتمی لہجے میں بولا، اسے بنو احمر کے سردار ذواب بن ثابت کے پاس جانا پڑے گا۔ بس میری کوشش یہی ہوگی کہ وہ اسے بیوی کا درجہ دینے پر تیار ہو جائے۔ سردار وہ ابھی چھوٹی ہے۔ عریسہ کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جبلہ جو طے کر لیتا ہے اس سے سرے منہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ 2 سال سے گھر بسانے کے قابل ہے۔ جبلہ نے بے پرواہی ظاہر کی۔ میں بنو احمر کے کوے کی بیوی بننے پر موت کو ترجیح دوں گی۔ قتیلہ خیمے کے اندر داخل ہوتے گستاخانہ لہجے میں بولی۔ وہ خیمے کے دروازے پر کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اپنی غلط فہمی درست کر لو، تم بیوی نہیں، اس کی کنیز بن کر جا رہی ہو۔ وہ بدتمیزی سے بولی، یقیناً آپ مجھے بچپن میں زندہ نہ دفنانے کی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی تو ہے۔ یاد رکھنا، میری تلوار ایک دن طرفہ اور ساما کی شہرک کا پتہ ضرور پوچھے گی۔ قتالہ نے چھوٹے بھائیوں کا نام لیتے ہوئے زہر اگلا۔ پہلے مجھے اپنے فیصلے پر تھوڑا بہت افسوس ضرور ہو رہا تھا، وہ تیقن سے بولی، اور تھوڑے عرصے بعد آپ پچھتائیں گے، کیونکہ جوان بیٹوں کی موت بوڑھے باپ کی کمر توڑ دیا کرتی ہے۔ جبلہ کا ہاتھ گھوما، چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ سے وہ نیچے گر گئی تھی۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ بنو احمر کے سردار کے پاس صرف تمہارا سر بھیجنے پر مجبور ہو جاؤں۔ سردار نصر کے واسطے رحم، یہ پگلی ہے، میں اسے سمجھا دیتی ہوں۔ عریسہ تڑپ کر جبلہ کے پاؤں پڑ گئی تھی۔ قتیلہ باپ کے غصے سے بے پرواہ قہر برساتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ قتیلہ کی کمان نے جب پہلا تیر اگلا تھا، اس دن قتیلہ کے دل سے مرنے کا خوف ایسے ہی نکل گیا تھا جیسے گردن کے کٹنے سے سانس نکل جایا کرتا ہے۔ جبلہ نے کہا، کل تمہیں ذواب بن ثابت کے حوالے کر دیا جائے گا، اور تم بھی ہماری زندگیوں سے ایسے ہی نکل جاؤ گی۔ اس نے پاؤں سے لپٹے عریسہ پر مطلق توجہ نہیں دی تھی، جو مسلسل منت کرتے ہوئے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قتیلہ کی باتیں اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی، اور آپ آج سے میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے خنزیر کے لیے گرم کیا ہوا پانی۔ نصارہ خنزیر کو پکانے کے لیے پانی کو خوب گرم کرتے اور پھر اس میں اسے زندہ ڈال دیا کرتے۔ اس بات پر یہ کہاوت بنی، جب کسی سے نفرت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو عرب یہ بولا کرتے تھے۔ جبلہ نے دانت پیسے، یقیناً تمہیں پال کر میں ام عامر کو پناہ دے بیٹھا۔ ام عامر لگڑ بگڑ کی کنیت ہے، اور اس کہاوت کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ نوجوان شکار کے لیے نکلے اور ایک لگڑ بگڑ کا پیچھا کیا۔ وہ ان سے بچ کر ایک بدو کے خیمے میں جا گھسا۔ بدو نے کہا، یہ اب میری پناہ لے چکا ہے، لہٰذا تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جوانوں کے جانے کے بعد اس نے دودھ اور گھی میں روٹی بھگو کر لگڑ بگڑ کو کھلائی اور اس کی خوب توازو کی۔ وہ خوب سیر ہو کر وہیں خیمے میں بیٹھ گیا۔ بدو پر نیند کا غلبہ ہوا تو لگڑ بگڑ نے اس پر حملہ کر کے اس کا گلا کاٹ ڈالا اور پیٹ چاک کر کے دل و جگر چبا ڈالے۔ جب اس بدو کا بھائی واپس لوٹا تو اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر بہت متاسف ہوا اور چند اشعار کہے، جن میں ایک شعر کا مطلب یہ بنتا تھا کہ
جب کوئی نااہل کے ساتھ بھلائی کرے گا وہ اسی صورتحال کا سامنا کرے گا جس کا سامنا عامر کو پناہ دینے والے نے کیا۔ یہ کہہ کر وہ قتیلہ کی بات سننے کے لیے رکا نہیں۔ اس کے خیمے سے نکلتے ہی عریسہ اسے ساتھ لپٹا کر رونے لگی۔ ماں، آنسوں کو ضائع نہ کرو، قتیلہ اپنا حق لینا جانتی ہے۔ یہ بنو نصر کے سردار کی غلط فہمی ہے کہ قتیلہ کو قبیلے سے نکال کر سرداری کے حق سے دستبردار کر دے گا۔ آخر تم اس منحوس سرداری کا نام لینا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ عریسہ غم و غصے کی شدت سے چیخ پڑی تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، میں خود سے کمتر کو بڑا نہیں مان سکتی۔ عریسہ کی جان، تم لڑکی ہو۔ عریسہ نے اس کا سر چھاتی سے لگا کر بھینچ لیا تھا۔ مردانگی کا دعویٰ کرنے والوں سے ثبوت طلب کرنا میرا حق ہے۔ قتیلہ عریسہ کی بات سمجھنے پر تیار نہیں تھی۔ عریسہ بس اسے خود سے لپٹائے آنے والی بھیانک جدائی کو سوچنے گئی۔ کئی سال پہلے اس کی گود سے سردار زادہ یشکر کو چھین کر بیچا گیا تھا، جسے وہ بیٹے کی طرح چاہنے لگی تھی، اور اب قتیلہ کی باری آ گئی تھی جسے اس نے بیٹی کی طرح چاہا تھا۔ اپنی سگی ماں جندلہ کو تو شاید ہی کوئی اہمیت دیتی ہو۔ شریم نے قبیلے پہنچنے کے اگلے دن خاموشی سے اپنی بیٹیوں بطینہ اور سلمہ کو ایک بوڑھے غلام اور سلمہ کے ہونے والے شوہر ملکان کے ہمراہ ثانیہ کے پاس بنو اسد بھجوا دیا تھا۔ بنو نوفل کے سردار کے تیور دیکھ کر اس کے دل سے صلح کی غلط فہمی نکل گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ طاقتور لڑنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے ہیں، اور بنو نوفل کو تو ٹھیک ٹھاک وجہ مل گئی تھی۔ وطینہ نے یشکر کو ساتھ لے جانے کی استدعا کی تھی، مگر سردار قبیلہ نے یشکر کو کہیں بھی جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ مجبوراً وطینہ کو خاموش رہنا پڑا۔ اس وقت بھی سردار قبیلہ شیبہ، شریم اور چند دوسرے معززین ثقیفہ بنو جساسہ میں جمع تھے۔ موضوع گفتگو حذیل کی موت ہی تھی۔ اتنی کڑی شرائط پر صلح کر کے ہم قبائل کے لیے تضحیک کا نشانہ بن جائیں گے۔ سردار شیبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شریم نے کہا، اس کے علاوہ وہ بات چیت کرنے پر تیار ہی نہیں۔ بقول شماس خون بہا میں 1000 اونٹ کے ساتھ یشکر اور بادیہ کو بھی ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ شیبہ نے حتمی لہجے میں کہا، میری بیٹی یہاں سے دلہن بن کر ہی رخصت ہوگی۔ شریم ترکی با ترکی بولا، میں بھی اپنا بیٹا قتل ہونے کے لیے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ایک غلام نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسا دیا اور تم اب تک اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ شیبہ نے غصے کا اظہار کیا۔ میری زبان کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ شریم کو دکھ ہوا تھا۔ غلطی تو یشکر کی ہے۔ سامت نے لقمہ دیا۔ شریم نے پوچھا، قبیلے کا کوئی فرد غلطی کرتا ہے تو کیا اسے اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ لڑنے کے بجائے کوئی حل سوچیں۔ مسعدہ بن احسان نے مصالحت کی کوشش کی۔ صاف بات یہ ہے کہ ہم صرف 1000 اونٹ ہی دے سکتے ہیں، اور بنو نوفل کا مطالبہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ وہاب بن مرشد نے مشورہ دیا، اگر کوشش کی جائے تو شماس بن جزا سردارزادی بادیہ کو بیاہ کر لے جا سکتا ہے۔ یقیناً رشتہ داری بحال ہونے پر وہ یشکر والی شرائط واپس لے لیں گے۔ ایسا ممکن تو نظر نہیں آتا۔ شریم نے مایوسی کا اظہار کیا۔ بات کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ سامت بن منبع نے وہب کی طرفداری کی تھی۔ شریم منہ بنا کر بولا، میں ان کے قبیلے بات چیت ہی کرنے گیا تھا۔ وہب بن مرشد نے کہا، تمہارے اور سردار کی بات کرنے میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ یہ کر کے بھی دیکھ لیں۔ شریم نے تکرار میں دلچسپی نہیں لی تھی، مگر ان کا یہ گمان فقط خوش فہمی ہی ثابت ہوا۔ بنو نوفل کا سردار اپنے مطالبے سے سرے منہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ واپسی پر سردار شیبہ نے دوبارہ مشاورت بلائی، جس میں طے ہوا کہ وہ اپنے حلیف قبائل کو مصالحت کی گفتگو میں ڈالیں گے۔ بنو احمر کا سردار زواب بن ثابت قتیلہ کو دیکھتے ہی نہ صرف مصالحت پر راضی ہو گیا تھا، بلکہ اس نے قتیلہ کو بیوی بنانے کا عندیہ دینے میں بھی سستی نہیں کی تھی۔ وحشی غزال کی سی آنکھوں والی قتیلہ نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی قاتل
بیوی بنانے کا فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ قطیلہ کی سرما بھری دنبالہ آنکھیں عجیب قسم کی کشش رکھتی تھی۔ وہ اتنا حواس باختہ ہوا تھا کہ اس کے حصول کے علاوہ اسے کوئی شرط پیش کرنا یاد نہیں رہا تھا۔ جبلہ بھی مطمئن تھا، قطیلہ کا لونڈی بن کر جانا یقیناً اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتا۔ بنو نصر میں جشن تھا۔ شراب اس کثرت سے بہائی جا رہی تھی کہ کوئی بشر تشنا نہیں رہا تھا۔ سازندوں کی مہارت، گلوکاروں کی خوش آوازی اور ناچنے والیوں کے ناز و نخرے نے سما باندھ دیا تھا۔ دونوں سردار لکڑی کے بڑے سے تخت پر پہلو و پہلو بیٹھ کر شراب کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھاتے رہے۔ ہنسی مذاق اور قہقہوں کی دنیا میں ایک خیمہ ایسا بھی تھا جہاں دکھ اور غم کا ڈیرا تھا۔ خوبصورت لباس میں بنی سوری قطیلہ عریسہ کی گود میں سر رکھ کر سوگوار سی لیٹی تھی۔ عریسہ کی سرخ آنکھیں ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کتنا روتی رہی تھی۔ رونے سے تقدیر نہیں بدلا کرتی ماں جی، تقدیر بدلنے کے لیے آنسو نہیں بہا رہی ہوں ماں کی جان، رو اس لیے رہی ہوں کہ رونا آ رہا ہے، اور یقیناً رونے کے لیے یہ وجہ کافی ہے۔ وہ تلخ انداز میں بولے، رونے کی وجوہات ڈھونڈے گی تو کئی مل جائیں گی ماں جی، بجائے رونے کے ایسی وجوہات پیدا کرنے والوں کو رلانے کے لیے تدبیر سوچا کریں۔ قبیلے کے سردار کے خلاف ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں، عریسہ نے بے بسی کا اظہار کیا۔ قطیلہ اعتماد سے بولی، بہت کچھ کر سکتے ہیں، مثلاً۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عریسہ کے لہجے میں طنز پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، قطیلہ بتانے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کر کے دکھانے کی عادی ہے، کوئی بیوقوفی نہ کرنا۔ عریسہ گھبرا گئی تھی۔ آپ کو میرے ساتھ رہنے میں کوئی دلچسپی ہے؟ قطیلہ اس کی گھبراہٹ خاطر میں نہیں لائی تھی۔ عریسہ نے ٹھنڈا سانس بھرا، ایک تمہاری ہی خاطر اس قبیلے میں 15-16 سال گزار بیٹھی ہوں، تیار رہنا، میں آپ کے انتظار کو طول نہیں دوں گی۔ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ عریسہ پر دوبارہ گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ سمجھا نہیں سکتی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بتا تو سکتی ہو۔ قطیلہ کے ہونٹوں پر ہنسی نمودار ہوئی۔ کیا فائدہ جب آپ کے پلے ہی کچھ نہیں پڑنا؟ تم جوش میں آ کر ہوش کھو دیتی ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ تم اکثر جوشی میں رہتی ہو۔ ایسا آپ کو لگتا ہے۔ عریسہ کی نصیحتیں جاری رہیں، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ میرے پاس پچھتاوے ہی رہ جائیں۔ قطیلہ نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ناچنے گانے کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ منچلے رقاصاؤں کے ساتھ قدم ملا کر ناچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شراب کا نشہ عقل کو قبض کر دیتا ہے، اور اس وقت تو شراب کے ساتھ لچکیلے ابدان والی رقاصاؤں کے شباب کی موجودگی شراب کو دو آتشہ کر رہی تھی۔ چاندنی رات نے مزید ماحول کو رومانی کر دیا تھا۔ ناچنے اور گانے بجانے کا سلسلہ رات بھر جاری رہا تھا۔ شب بیداری، تھکن اور بے آرامی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دن کو آرام کرتے، مگر بنو احمر کا سردار قطیلہ کی قربت کی حصول کے لیے سخت بے چین تھا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے کوچ کا حکم صادر فرما دیا۔ بلاوا آتے ہی قطیلہ نے بے پرواہی سے عریسہ کو گلے لگایا، پھر دو خدمتگار عورتوں کے ساتھ چلتی ہوئی کجاوے میں بیٹھ گئی۔ اس نے جبلہ یا اپنی سگی ماں جندلہ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جندلہ البتہ اس کے کجاوے میں بیٹھنے تک اداس نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ بنو ویل، بنو جمل اور بنو لخم کے سردار بنو جساسہ کے سردار کی درخواست پر مصالحت کی کوشش کے لیے تیار ہو گئے۔ تمام سرداروں کا اکٹھ بنو نوفل میں ہوا تھا۔ بنو نوفل کے سردار شماس بن جزا نے روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام سرداروں کے لیے عمدہ خورد و نوش کا بندوبست کیا تھا۔ بہترین ضیافت کے بعد بات چیت کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے شیبہ بن سمامہ نے سردار زدہ حذیل کی قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قتل کی وجوہات بیان کی، ساتھ ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کے الفاظ دہرائے، اور آخر میں معزز سرداروں سے درخواست کی کہ وہ بنو نوفل کے سردار کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ خون بہا کے ضمن میں بادیہ اور یشکر کے مطالبے سے باز آ جائے۔ بنو ویل کے سردار نے شماس بن جزا کی جانب دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا،
یقیناً بنو نوفل کا معزز سردار ہماری درخواست پر اپنے مطالبے پر نظر ثانی کرے گا۔ بنو لخم اور جمل کے سردار بھی امید بھری نظروں سے شماس بن جزا کو دیکھنے لگے۔ شماس بن جزا روکھے لہجے میں بولا، میں نے پہلے بھی نہایت جائز مطالبہ کیا تھا۔ ایک غلام میرے بیٹے کو دھوکے سے قتل کر کے کس طرح پرسکون زندگی گزارنے کا حقدار ٹھہر سکتا ہے، جبکہ بادیہ کا نگاہ حذیل سے پڑھایا جا چکا تھا۔ اس نسبت سے سردار شیبہ سے زیادہ اس پر ہمارا حق ہے۔ شریم نے کہا، ہم بادیہ کا مطالبہ بھی اس صورت میں تسلیم کرتے ہیں کہ بنو نوفل کا کوئی معزز شخص اس سے نکاح پڑھا کر لے آئے، البتہ یشکر کے بدلے میں جب 1000 اونٹ بنو نوفل کے حوالے کیے جا رہے ہیں تو یشکر کا مطالبہ کرنا زیادتی ہوگا۔ بادیہ سے نکاح کا فیصلہ اس کی بنو نوفل آمد کے بعد ہوگا، اور یشکر میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ شماس بن جزا اپنے فیصلے سے سرے منہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بادیہ سرزاد زادی ہے، کوئی لونڈی نہیں۔ سردار شیبہ کے لہجے میں بھی تلخی شامل ہو گئی تھی، اور خون بہا کی ادائی کا مقصد ہی قاتل خلاصی کرانا ہوتا ہے، ورنہ ہم یشکر کو بنو نوفل کے حوالے کر دیتے ہیں کہ حذیل کا قاتل وہی ہے۔ اس کے بعد بنو نوفل کے پاس کسی اور مطالبے کا حق باقی نہیں رہے گا۔ بنو جساسہ کا ہر فرد سردار زادہ حذیل کی موت کا ذمہ دار ہے، اور 1000 اونٹ کا مطالبہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم بنو جساسہ کے افراد کو معاف کر سکیں۔ باقی بادیہ پہلے سے بنو نوفل کی ملکیت میں آ چکی ہے، اس لیے اس کی زندگی پر شیبہ سے زیادہ میرا حق ہے، اور یشکر کو تو میں کسی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ بنو نوفل کے سردار کے لہجے میں اپنے قبیلے کی کثرت تعداد کا غرور شامل تھا۔ ایک بڑے قبیلے کا سردار چھوٹے قبیلے کے سردار سے یوں ہی نخوت سے بات کر سکتا تھا۔ بنو لخم کے سردار نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، سردار شماس، ہم جانتے ہیں کہ حذیل کی موت کا دکھ ہر خون بہا سے زیادہ ہے، لیکن اتنے قبائل کے سردار صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں مطالبہ پیش کر چکا ہوں، بنو جساسہ سے جتنی رعایت کی جا سکتی تھی وہ ہو چکی ہے۔ البتہ معزز سرداروں کی آمد پر میں اتنا کر سکتا ہوں کہ بادیہ بنت شیبہ سے خود نکاح پڑھوا لوں، البتہ یشکر کا مطالبہ میں واپس نہیں لے سکتا۔ بنو نوفل کا سردار شماس بن جزا عمر میں تو شیبہ سے بھی چند سال بڑا تھا، لیکن بادیہ کے حسن کے چرچوں نے اس کے دل میں بھی حرص پیدا کر دی تھی۔ یوں بھی مرد جتنا عمر رسیدہ ہو جائے عورت کے حصول کی خواہش سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی لڑکی جو اس کی بہو بننے والی تھی، اب وہ اسے بیوی بنانے کا سوچ رہا تھا۔ عہد جاہلیت میں چونکہ ایسے غیر اخلاقی اور حیاشوز واقعات عام تھے، اس لیے کسی سردار نے اس کی قباحت کو اجاگر نہیں کیا، کرتا بھی کیسے؟ یہ ان کے نزدیک کوئی غلط بات نہیں تھی۔ بنو لخم کے سردار سلمہ بن عذرا نے سوالیہ نظروں سے شیبہ کی جانب دیکھا، اور شیبہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے فیصلہ منظور نہیں تھا۔ بوڑھے سردار کو اپنی بیٹی دینے کے بعد بھی اگر وہ یشکر کا مطالبہ کر رہا تھا تو یہ زیادتی تھی۔ اس خون بہا کی ادائی نے انہیں پورے عرب میں بدنام کر دینا تھا۔ خاص کر یشکر کو بنو نوفل کے حوالے کرنا زیادہ صدقی کا باعث بنتا کہ جس جوان کو آزاد کر کے قبیلے کے معزز آدمی نے بیٹا بنایا، اسی جوان کو قتل ہونے کے لیے خود سے طاقتور قبیلے کے حوالے کر دیا جاتا۔ بنو بیل کا سردار مادہ بن فرازی شماس کو مخاطب ہوا۔ سردار، 2 باتیں بنو جساسہ کے سردار نے مان لی۔ بادیہ آپ کی دلہن بنے گی، اور 1000 اونٹ بنو نوفل کے حوالے کیے جائیں گے، البتہ آخری مطالبے سے آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ شماس رخ لہجے میں بولا، غلام کی حوالگی پہلا مطالبہ ہے۔ بنو جمل کا سردار کلاب بن مرہ تیکھے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، یشکر آپ کا مجرم ہے، اسی کو بنو نوفل کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کوئی مطالبہ کرنے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنو جمل بنو جساسہ کا حلیف قبیلہ تھا، اور اہل عرب حلیف قبائل کا مکمل ساتھ دیتے تھے،
یہاں تک کہ انہی کی خوشی اور غم میں بھی سانجھی ہوا کرتا تھا۔ حلیف قبیلے پر حملہ اپنے قبیلے پر حملے کے مترادف سمجھا جاتا تھا، اور حلیف قبیلے کے لیے لڑائی جھگڑا مول لینے کو قابل فخر جانا جاتا تھا۔ شماس بن جزا نے قہر آلود نظروں سے کلاب کو گھورا اور بھی اس کی بات کا جواب دیے بغیر نشست چھوڑتا ہوا بولا، کچھ کھانے کی حاجت ہو تو میرے غلام کو بتا دینا۔ اس کا یوں چلے جانا چاروں سرداروں کے لیے باعث توہین تھا۔ وہاں مزید ایک لمحہ ٹھہرنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھوڑوں پر سوار بنو نوفل سے باہر نکل رہے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی لوٹ آؤں، بہرام منہ بصورتی سبرینا کو تسلی دے رہا تھا۔ ابھی تو میں آپ کو جی بھر کے دیکھنے بھی نہیں پائی۔ سبرینا کے شکوے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ محترم سکندر کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ اس کے بیٹے کی ہی بدولت تمہیں بھی آزادی نصیب ہوئی تھی، اور اب اسی یشکر کی تلاش کا مرحلہ درپیش ہے۔ یقیناً تمہارا شکوہ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو، سبرینا نے اپنے تئیں آسان سی شرط پیش کی۔ عرب کے صحرا میں جانے کس قسم کے حالات سے واسطہ پڑے، شدید گرمی کو برداشت کرنا میری خانم کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور بالفرض گرمی برداشت کر بھی لی تو قزاقوں اور لٹیروں کی صورت میں اہرمن کے نمائندوں سے نبرد و آزما ہونا پڑے گا، اور تب اپنی خانم کا خیال مجھے بزدل اور کمزور کر دے گا، اور مقابلے کے بجائے بھاگنے اور مسالت کی کوشش کرنا پڑے گی، جبکہ ان مراحل میں دشمن کو ڈٹ کر للکارنے والا ہی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ کب تک لوٹیں گے؟ بہرام کو اس کے لہجے سے مفاہمت کی بو آئی۔ وہ مسکرایا، کہا تو ہے جلد از جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا، یہ جدائی مجھ پر بھی تو گراں گزرے گی۔ آپ مجھے اتنی محبت تو نہیں کرتے نا جتنی میں آپ سے کرتی ہوں، وہ لاڈ بھری شرارت سے بولی۔ بہرام ترکی با ترکی بولا، صحیح کہا، اتنی تھوڑی سی محبت سے میرا گزارا کہاں ہو سکتا ہے؟ میں تو خانوں کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ سبرینا خوشی سے کھلتے ہوئے بولی، اچھا میں نے پدر محترم سے بات کی ہے، وہ آبائی حویلی خوشی سے ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ میں حویلی کے اثر نو تزین و آرائش کرا دوں گی، آپ کی واپسی کے بعد ہم وہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور حکم؟ بس میرے انتظار کو اتنی طوالت نہ دے دینا کہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگے۔ جدائی کا سوچ کر سبرینا کی آواز گلوگیر ہونے لگی تھی۔ بس دعا کرنا خداوند یزدان کی مدد شامل حال رہے، آپ ضرور کامیاب لوٹیں گے، یزدان نے چاہا تو۔ بہرام کے لہجے میں امید شامل تھی۔ بنو احمر کے سردار کے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ قتیلہ کی قربت کا خیال ہی ہر قسم کے نشوں پر حاوی تھا۔ سارے رستے اس کا گھوڑا قتیلہ کے اونٹ کے اطراف میں گھومتا رہا تھا۔ قتیلہ البتہ سارے رستے سر جھکائے کجاوے میں بیٹھی رہی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی اس کی جانب نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ تیز رفتار قاصد کے ذریعے قبیلے والوں تک سردار کی شادی کی خبر کافی دیر پہلے پہنچ گئی تھی۔ بچے، جوان، بوڑھے اور عورتیں تمام سردار اور اس کی دلہن کا استقبال کے لیے قبیلے سے باہر منتظر تھے۔ سورج سباشی کے لیے اپنا سنہری لباس اتار کر سرخ لباس زیب تن کر چکا تھا جب وہ ناچتے گاتے خوشی سے لہراتے سردار کے خیمے کے باہر پہنچے۔ خیموں کے قریب پہنچتے ہی قتیلہ کی گردن اٹھ گئی تھی۔ وہ غور سے خیموں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ایک بار پہلے بھی وہاں آ چکی تھی، لیکن وہ رات کا وقت تھا۔ ابھی دن کی آخری روشنی میں اس نے بغور سردار کے خیمے اور مضافات کا مشاہدہ کیا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اسی وسیع خیمے کے درمیان میں پڑی بڑی سی مسہری پر بٹھا دیا گیا۔ یہ وہی خیمہ تھا جس میں اس نے سابقہ سردار کی گردن اتاری تھی، اور اسی کی پاداش میں اسے دلہن بن کر وہاں آنا پڑا تھا۔ تمام قبیلے کی عورتیں وہاں امڑ آئی تھی، چونکہ سابقہ سردار کے قتل کے ساتھ اس کی ذات جوڑی جا رہی تھی، اس لیے بھی دیکھنے والیوں کو شوق کو پر لگ گئے تھے۔ وہ بے پرواہی کا انداز دیے خاموش بیٹھی رہی۔
چند ایک نے اس سے بات چیت کی کوشش کی، مگر جواب نہ ملنے پر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ سردار کے خیمے کے باہر جشن کا سماں تھا۔ یہ شور و غوغا کھانا تیار ہونے تک جاری رہا۔ سردار کی طرف سے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے سردار نے شادی کی اطلاع پہنچانے والے قاصد کو ہدایات دی تھیں۔ قطیلہ کے لیے بھی ایک لونڈی اونٹ کا بھنا ہوا گوشت لے گئی تھی۔ وہ اطمینان سے گوشت کو جڑ گئی تھی۔ ایک دلہن کو اس بے تکلفی سے کھانا کھاتے دیکھ کر عورتیں حیران رہ گئی تھی، مگر اسے کسی کی حیروانی کی پرواہ کب تھی۔ بڑی مشکل سے خود و نوش کے دروانیے کا احتقام ہوا۔ قوی الجثہ سردار شراب کے نشے میں جھومتا ہوا حجرہ عروسی کی طرف بڑھا۔ شراب کے نشے سے بھی بڑھ کر نوخیز قطیلہ کے شباب کا نشہ اس کے حواس پر طاری تھا۔ اس کے قریبی دوش فحش مذاق کرتے ہوئے اس کے ہمراہ چل پڑے تھے۔ خیمے کے دروازے تک اسے پہنچا کر وہ رخصت ہو گئے تھے۔ دروازے پر پڑا پردہ ہٹا کر وہ اندر گھسا۔ خیمے میں موجود دو تین عورتیں اسے دیکھتے ہی باہر جانے کے ارادے سے کھڑی ہو گئی تھیں۔ ان کے باہر نکلتے ہی سردار ذواب نے خیمے کا پردہ اندر سے بند کیا اور خوبصورت سجی ہوئی مسہری کی طرف بڑھا جس پر قطیلہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس نے ماتھے پر سونے کی گول ٹکیوں اور سنہرے موتیوں سے بنا ایک قیمتی ہار پہنا ہوا تھا۔ موٹی پرکشش آنکھیں سرمے سے زیادہ سیاہ کیے وہ کسی سلطنت کی شہزادی نظر آ رہی تھی۔ ذواب قربان ہونے والے لہجے میں بولا، یقیناً حبل مجھ پر مہربان ہے جو اس نے تم جیسی دوشیزہ میری قسمت میں لکھ دی ہے۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، مجھے نہیں لگتا تمہاری خوشی زیادہ دیر برقرار رہ پائے گی۔ ہا ہا ہا۔ ذواب نے بےہودہ انداز میں قہقہ لگایا، غلط فہمی ہے تمہاری۔ وہ اطمینان سے بولی، غلط فہمیاں وہ بالتے ہیں جن سے کچھ نہ ہو پائے۔ ذواب طنزیہ لہجے میں بولا، 4 آدمیوں کے ساتھ مل کر میرے سوئے ہوئے بھائی کو قتل کرنا کارنامہ ہی تو ہے۔ قطیلہ کے پتلے ہونٹوں پر بے رحمانہ تبسم ابھرا۔ اس نے کپڑے میں لپٹی تلوار اٹھا کر نیام سے باہر نکالی۔ یہ تلوار تمہارے بھائی کی تھی، ہیرا سے آئی ہوئی عمدہ تلوار۔ اس کے مالک کے دماغ میں بھی قطیلہ کے حصول کا کیڑا رینگ رہا تھا، اور اسی خیمے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ قطیلہ کے ساتھ ٹکرانا کتنا نقصان دہ ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا تھا، ہم صلح کر سکتے ہیں، اور میں نے جواب دیا تھا، قطیلہ کو چھیڑنے والے کی پہلی غلطی ہی آخری غلطی ہوتی ہے۔ ذواب کے چہرے پر غیظ و غضب نمودار ہوا۔ میں نے تمہیں بیوی بنا کر ضرور غلطی کی ہے، لیکن میرا سلوک تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسا ایک نچلے درجے کی باندی کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ جارحانہ انداز میں قطیلہ کی طرف بڑھا۔ پیچھے کی طرف سرکتے ہوئے قطیلہ نے تلوار سیدھی کی۔ اپنی تلوار پکڑ لو، بعد میں یہ نہ کہنا بے خبری میں مار کھا گئے۔ لعنت ہو ایک چھوکری سے مار کھانے والے پر۔ ذواب نے اسی کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے تلوار کو ہاتھ سے دور ہٹانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی قطیلہ نے تلوار کو ہلکا سا اوپر کر کے اس کی نوک ذواب کی گردن سے لگا دی۔ تلوار کی نوک نے ذواب کے قدموں کو روک دیا تھا۔ تم بس اپنی سختیوں کو بڑھا رہی ہو۔ شاید تم جانتی نہیں کہ مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا قبیلہ کن مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ ذواب کے لیے قطیلہ کا جارحانہ پن گیدڑ بھپکیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جس دن بنو نصر کے سردار نے ناانصافی کا ساتھ دیتے ہوئے میری شادی کا فیصلہ کیا، اس دن سے میں نے خود کو دھتکارا ہوا سمجھنا شروع کر دیا۔ اب میرا بنو نصر یا اس کے فائدے نقصان سے کوئی تعلق نہیں۔ ذواب نے کہا، بنو احمر سے تو ہے۔ تلوار اٹھانے کا آخری موقع دے رہی ہوں۔ قطیلہ نے تلوار کی نوک اس کی گردن سے نہیں ہٹائی تھی۔ ذواب معنی خیز لہجے میں بولا، یہ نازک ہاتھ تلوار پکڑنے کے لیے نہیں، میرے بالوں میں کنگھی کرنے اور میری ٹانگیں دبانے کے لیے بنے ہیں۔ وہ قطیلہ کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مرضی تمہاری۔ قطیلہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے تلوار کے دستے پر زور دیا۔
تلوار کی تیز نوک زواب کی نازک گردن میں دھنسنے لگی۔ زواب نے بے ساختہ گردن کو پیچھے کھینچنا چاہا، مگر قتیلہ اسے یہ سہولت دینے پر تیار نہیں تھی۔ زوردار چیخ مارتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ تلوار کی نوک زواب کے گلے میں سوراخ بناتے ہوئے اس کی گردن سے عقب سے نکل گئی تھی۔ قتیلہ نے ایک دم تلوار کو واپس کھینچا۔ تیز خرخراہٹ کے ساتھ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ زواب کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرانی جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ اس نے زخم پر ہاتھ رکھ کر فوارے کی طرح ابلتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی، مگر اب وقت گزر گیا تھا۔ کچھ بولنے کی کوشش میں اس کے منہ سے بھی خون کی دھار برآمد ہوئی، اور پھر وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا اور آہستہ آہستہ پیچھے لیٹ گیا۔ قریبی خیموں میں قتیلہ کی زوردار چیخ پہنچی، جسے سن کر مردوں کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ، جبکہ عورتوں کے چہروں پر حیا آلود سرخی پھیل گئی تھی۔ ایک خیمے سے باہر بیٹھے ہوئے دو دوستوں میں سے ایک نے رائے ظاہر کی، بڑا خوش قسمت ہے زواب بن ثابت، سرداری بھی مل گئی اور سردار زادی بھی۔ دوسرا مسکرایا، سردار زادی تو کچھ زیادہ ہی البیلی ہے۔ پہلے نے منہ بنا کر اٹھتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ کر کرنے کے بجائے سونے کو ترجیح دیتے ہیں یار۔ دوسرا بھی سر ہلاتے اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سردار کے خیمے کے اندر قتیلہ اطمینان بھرے انداز میں کارروائی جاری رکھے ہوئی تھی۔ معزز سامعین، عرب و عجم کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔